9 محرم جمعرات اور شام کا ٹائم ہے. امام حسین اپنے خیمے کے پاس بیٹھ کے اپنی تلوار کو تیز کر رہے. بیٹھے بیٹھے اچانک اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی. ایک دم آنکھ جو کھلی تو آنکھ کھلتے کھلتے آواز بھی نکل گئی. وہ جو چیخ نکلی نا تو حضرت زینب جو امام حسین کی بہن تھی, حضرت علی حضرت اماں فاطمہ کی بیٹی تھی, حضرت امام حسین کی بہن تھی حضرت زینب, انہوں نے جب بھائی کی آواز سنی تو وہ باہر آئی. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بہن ابھی ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے اونگ آئی تھی اور میں نے اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمائے تھے حسین گھبرانا نہیں, میری تیری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے, ابھی تم میرے پاس آ رہے ہو, گھبرانا نہیں, تم میرے پاس آ رہے ہو. جب یوں کہا نا تو حضرت بی بی زینب کی چیخ نکل گئی, رونے لگی. اللہ, تو حضرت امام حسین نے فرمایا ارے میری بہن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو تم چیخنا نہیں, چلانا نہیں, واویلا نہ کرنا, کپڑے نہ پھاڑنا, بال نہ نوچنا, سینے کو نہ پیٹنا, اس لیے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ ہم سے صبر چاہتا ہے. پھر فرمایا میری بہن میرا باپ مجھ سے بہتر تھا, میرا نانا مجھ سے بہتر تھا, وہ بھی تو چلا گیا نا. میرا باپ مجھ سے بہتر تھا, وہ بھی تو چلا گیا. میرا بھائی حسن مجھ سے بہتر تھا, وہ بھی تو چلے گئے. اور میرے چچا جعفر وہ بھی تو مجھ سے بہتر تھے, وہ بھی چلے گئے. تو جانا تو سب نہیں ہے, تو جب میں چلا جاؤں تو تم نے رونا نہیں ہے, تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا, بلکہ تم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ, یہ امام حسین کا پیغام ہے. محرم واویلا کا مہینہ نہیں ہے, محرم تو صبر کا مہینہ ہے. محرم تو دین پر استقامت اور دین پہ جمے رہنے اور حق راستے سے چمٹے رہنے اور سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کا پیغام دیتا ہے, اور سنت کو تھامتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کا پیغام دیتا ہے. چنانچہ یہ کہہ کر اپنی بہن حضرت بی بی زینب کو خیمے میں بھیج دیا, اور اگلے دن جو کچھ ہوا سو ہوا. وہ کچھ ہوا جیسا آسمان نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسے باہمت لوگ آسمان نے نہ پہلے کبھی دیکھے نہ بعد میں کبھی دیکھے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, امام حسین کے بیٹے تھے, انہی کو علی اصغر کہتے ہیں. حضرت امام حسین کے 2 بیٹوں کا نام انہوں نے علی رکھا, اور بھی بیٹے تھے لیکن 2 بیٹوں کا نام علی رکھا. جو بڑے تھے ان کو علی کہتے تھے. کون سا علی؟ بڑا علی اکبر یعنی علی بڑا علی. اور ایک دوسرے کا نام بھی علی رکھا, وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اس لیے کہتے تھے علی. کون سا علی؟ چھوٹا علی یعنی علی اصغر. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے سجاد ہے, یہ سجاد ہے. سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والے, روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے پانی لایا جاتا پینے کے لیے, جب وہ پانی لیتے ہاتھ میں تو وہ پانی پی نہیں پاتے تھے, بہت روتے تھے. روتے اپنی داڑھی کو گیلا کر دیتے تھے. تو کسی نے کہا علی اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے باپ کو شہید ہوئے, آپ جب کبھی بھی پانی ہاتھ میں لیتے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو فرمانے لگے
حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا، حضرت یوسف ایک گم ہوا تھا، روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے میرے تو 72 میری آنکھوں کے سامنے گئے ہیں، میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا ہے۔ جب پانی ہاتھ میں لیتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میرے ابا کو 3 دن پانی نہیں ملا تھا، میری امی کو بھی 3 دن پانی نہیں ملا تھا، میرے بھائیوں کو بھی 3 دن پانی نہیں ملا تھا، اس لیے روتا ہوں، کیا کروں، یاد آتی ہے۔ محرم دین پہ استقامت کا پیغام دیتا ہے، دین پہ ڈٹے رہنا، دین پہ جمے رہنا، سنت پہ ڈٹے رہنا، سنت پہ جمے رہنا، جان دینی پڑے تو دے دینا لیکن دین کو نہ چھوڑنا، نماز نہ جائے، برقع نہ جائے، ہماری بیٹی سے برقع نہ جائے، جان جائے تو جائے، برقع نہ جائے، ہمارے بچوں کی داڑھی نہ جائے، جان جائے تو جائے، ان کی چہروں سے داڑھی نہ جائے، ہماری زبانوں سے جھوٹ نہ نکلے، جان جائے تو جائے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، جان جائے تو جائے۔ اس طرح زندگی گزار کے مریں گے تو حضرت حسین کے ساتھ حشر ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ جب حضرت بی بی زینب کے ساتھ ہماری بیٹیوں کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت سکینہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اگر ہم دین پہ ڈٹے، ہر قسم کی قربانی دی اور دین کو نہ چھوڑا اور سنت کو نہ چھوڑا، اللہ تعالی ہمیں دین پہ استقامت دے، اسلام پر استقامت دے اور سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم بڑے گنہگار خطا کار، اے اللہ بڑے سیاہ کار، تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، غفلت کی زندگی سے نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما، مردوں عورتوں سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے اس آنے بیٹھنے جمع ہونے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔